بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا؟ اس عورت نے ایسا کیا عمل کیا کہ قوم لوط کی تمام عورتیں ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک عورت پر جس کا نام تھا لاقیس۔ لاقیس کون تھی، کہاں سے آئی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان اللہ اور اس کی مخلوق یعنی کہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، جو انسانوں کو اپنی چالوں سے جھوٹ، دھوکے اور ایسی بہت سی بیماریوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں۔ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں سے ایک ولہان نامی ایک شیطان ہے جو نمازوں اور عبادتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک شیطان ہے مستوط جو لوگوں میں جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے۔ واسم شیطان وہ شیطان ہے جو لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے کرواتا ہے۔ مورا بے حیائی کے کام کو عام کرواتا ہے اور گانے بجانے کے کاموں کو بھی عام کرواتا ہے، اور ایسے ہی ابلیس کے کئی بیٹے اور کئی پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر کیے گئے ہیں۔ شیطان کی انہی ذریت میں سے ایک اس کی بیٹی ہے جس کا نام لاقیس ہے۔ لاقیس ہی وہ عورت ہے جو قوم لوط کی طرف بھیجی گئی تھی، اور ابلیس نے ہی اس کو ایک مخصوص کام کے لیے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ یہ قوم اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ خوشحال اور ہرا بھرا علاقہ تھا، اور یہ سادوم اور گمورہ کے نام سے دو علاقوں میں آباد تھا۔ ابلیس نے سادوم کے لوگوں کو بہت بری طرح گمراہ کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان انسان کی شکل میں سادوم کے لوگوں کے پاس آیا، اور اس بدبخت نے مردوں کو ہی آپس میں شہوت کروانا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ عمل بہت پسند آیا اور وہ لوگ ایسا کرتے کرتے اس عمل کے عادی بن گئے۔ پھر وہ روزانہ یہ بدفعلی کرنے لگے۔ یہ لوگ اتنی بری طرح اس بدفعلی کا عادی بن گئے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مسافر بھی ان کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اسے پکڑ کر اس سے بدفعلی کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ قوم بدفعلی کا شکار ہوتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں گھیرتے چلے گئے۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اور لڑکوں سے زنا کرتے تھے، اور عورتوں کی طرف ان کو رغبت نہ رہا، اور کھلے عام اس عمل کو وہ چوک چوراہوں پر کرنے لگے۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان سے بدفعلی کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ اس گمراہ اور سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے ایک نبی لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے اس قوم کو اس برے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم لوگ وہ بڑا اور گندا عمل کرتے ہو جو آج سے پہلے اس کرۂ ارض پر کسی انسان نے نہیں کیا۔ تم لوگ مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہشات پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، مگر اس بات کا اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اتنے ہی نیک پاک ہو تو تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے؟ سادوم کے لوگ اس بدفعلی سے نہ صرف گناہ کر رہے تھے بلکہ وہ ایک خاندانی نظام کو تباہ بھی کر رہے تھے، اور افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ جب اس قوم کے لوگوں نے عورتوں سے رغبت کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ بالکل عورتوں سے بے دخل ہو چکے تھے، یہ سب دیکھ کر ابلیس کو ایک سنہرا موقع ملا، اور اسی دوران اس نے ایک ایسی عورت کو ان میں بھیجا جو ان میں آ کر ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ پھر ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش تھی۔
ابلیس نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت روپ میں قوم سدوم کی عورتوں کے پاس جائے اور ان کو ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے، کیونکہ ان کو ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر لاکیس ایک خوبصورت عورت کا روپ لے کر اس قوم کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، میں تو تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک دوسرے مرد کے ساتھ جنس پرستی کرتا ہے، ایسے تو میری جوانی، میرا حسن سب رائے گاہ چلا جائے گا۔ یہ سب سن کر قوم لوط کی عورتیں ولولانے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاکیس نے کہا، اب ہم بھی اپنے مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی، جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم عورتوں کو اب مردوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر لیں گی۔ پھر وہ لاکیس اس علاقے کی سب سے امیر اور رائس عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ پھر اس عورت کو بتایا کہ وہ باقی تمام عورتوں کو بھی بدفعلی کا عمل سکھائے۔ اس طرح وہ عورت باقی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگی اور ان عورتوں کو ہم جنس پرستی کا عمل بہت پسند آیا، اور اس طرح قوم لوط کی عورتیں بھی اس بدفعلی کا شکار ہو گئیں۔ جب یہ بات اس قوم کے مردوں کو پتہ لگی کہ ان کی عورتیں ہم جنس پرستی کا شکار ہو رہی ہیں اور ان کو اب مردوں کی ضرورت نہیں رہی، تو ان کے مردوں نے اپنی عورتوں کو منع نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی بدفعلی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب اس قوم کی نافرمانی اور بدکاری کا عمل حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمانوں سے پتھر اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے لوتھڑے بن گئے۔ سادوم اور گمورہ کے 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سادوم اور گمورہ کے اس بدفعلی کا عمل نہ صرف قرآن پاک بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، اور ان 2 علاقوں کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ یہ 2 وہ علاقے تھے جن میں پہلی بار ہم جنس پرستی کا عمل شروع ہوا تھا، اور بعد میں ابلیس کی بیٹی نے اس قوم کی عورتوں میں بھی یہ عمل کی شروعات کروائی اور ان کو بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا کر دیا، اور یہ قوم بے حیائی کے کاموں کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ان کے اس بد عمل کی وجہ سے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور نیست و نابود کر دیے گئے۔